السلام علیکم سامعین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے قدرت کے کھیل۔ ابا چودھری صاحب کے سائز تھے۔ ایک روز گھوڑے کی مالش کرتے ہوئے اچانک اس کی لات ابا کو لگی۔ وہ تکلیف سے دوہرے ہو گئے اور اسپتال جاتے ہی دم توڑ دیا۔ یہ بڑا سانحہ تھا ہمارے لیے، ہم غریبوں کی تو کل کائنات ہی ابا تھے۔ کیا بتاؤں کتنا دکھ ہوا تھا مجھے۔ اس وقت جی چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں، لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں تھا۔ ہماری زمین تھی اور نہ جمع پونجی، نہ ابا کی ملازمت سرکاری تھی کہ پینشن کا آسرا ہوتا۔ مکان بھی چودھری صاحب کا دیا ہوا تھا جس میں ہم سر چھپائے ہوئے تھے۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ہم ماں بیٹی ذمہ دار کی حویلی میں چلے جائیں اور ان کی ملازمت کر کے روٹی کھائیں۔ لہٰذا ہم چودھری کی حویلی میں اٹھائے۔ اماں ان کے گھر کا کام کرتی اور میں کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کرتی۔ جن دنوں ابا کا انتقال ہوا میری عمر 14 برس تھی۔ مالکن بہت سے اچھے کپڑے مجھے دے دیتی جو نئے اور قیمتی ہوتے لیکن فیشن سے پرانے قرار پاتے۔ میں ان کی قطر بیونت کر کے اپنے ناپ کے سی لیتی۔ یہ لباس مجھ پر بہت جچتے تھے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اماں کی جگہ کچن میں پہنچی کیونکہ آج خصوصی کھانے بنانے تھے۔ چودھری صاحب کا بیٹا رابیل بیرون ملک سے آ رہا تھا۔ مالکن نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا۔ میں نے تندہی سے صفائی کی اور ہر کام ایسے ہی کیا جیسے مالکن نے سمجھایا تھا۔ آج ان کے کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے لیکن میں ان کے سامنے نہ گئی بلکہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ دوسری ملازمہ لڑکی نے کھانا لگایا اور خالی برتن لا کر کچن میں رکھے جو اب مجھے ہی دھونے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ ایک خوبصورت جوان کچن میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا، پھر جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دیا اور میرے بنائے کھانے کی تعریف کی۔ میں بہت خوش تھی۔ کام ختم کر کے اماں کے پاس آئی، ان کو بتایا کہ رابیل نے مجھے 100 روپے انعام دیے ہیں۔ ماں بولی خیال کرنا کہیں اس بات پر مالکن ناراض نہ ہو جائیں۔ بچپن میں رابیل بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، پھر کوئی شرارت نہ کرے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ رابیل پانی پینے کے بہانے آ گیا۔ مجھ سے باتیں کرنا چاہیں تو میں نے کہا آپ ادھر زیادہ دیر مت ٹھہرا کریں، اماں خفا ہوں گی۔ تم ان کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری مرضی چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی انہونی بات اس نے کہہ دی تھی کہ میں نے دم ساتھ لیا۔ خوفزدہ ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر مالکن نے سن لیا تو کھڑے کھڑے ہمیں گھر سے نکال دیں گی۔ اماں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا، تو کیا یہ ابھی تک شرارتی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ ملازمہ تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، کون مالک برداشت کرتا ہے کہ اس کو سر پر رکھ لیا جائے۔ رابیل کی بات سے میں اتنا خوف زدہ ہو گئی کہ اگلے دن کام پر نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ ماں سے کہا اماں تم جاؤ، اب میں وہاں کام پر نہ جاؤں گی۔ وہ بولی رابیل کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں، اس لیے کام زیادہ ہوتا ہے، میں اکیلے اتنا کام نہیں کر سکتی، تمہیں میرا ہاتھ تو بٹانا ہی ہوگا۔ اماں آج تو چلی جاؤ، میری طبیعت تو ٹھیک ہونے دو، 2-4 دن اکیلے کام کر لو گی تو کیا ہو جائے گا، اوپر کے کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے، وہ کروائے گی تمہارے ساتھ کام۔ جب میں 3-4 دن حویلی نہ گئی تو رابیل سے نہ رہا گیا۔ ایک روز جب اماں ان کے کچن میں کام کر رہی تھیں تو وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک امیر زادہ جو بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہو ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا۔ میں رابیل کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی سوال کیا کیوں نہیں آئی تم آج؟ میری طبیعت خراب تھی۔ میں نے جواب دیا تم نے بہانہ کیا ہے، تم میری بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، شاید تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ رابیل صاحب خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کریں، میرا خیال چھوڑ دیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں عزت سے یہاں رہنے دیں، مالکن کو علم ہو گیا تو ہم غریبوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ آپ تو مذاق کر کے الگ ہو جائیں گے، شامت ہماری آ جائے گی۔ میں مذاق نہیں کر رہا روشن، میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے دنیا کی سیر کی ہے، زمانہ دیکھ کر آ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میری نظر میں امیری غریبی کا فرق کچھ نہیں، تعلیم کا فرق ہے۔ میں تمہیں تعلیم دلواؤں گا، میں سیرت کو اہم سمجھتا ہوں، دولت کو نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہے اور دوسری دنیا کی ہی باتیں کر رہا ہے، یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا تم نے بہانہ کیا ہے،
शायद तुम मेरी बात का जवाब देना नहीं चाहती, या फिर किसी और से मोहब्बत करती हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, राबील साहब, खुदा के लिए ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, बस मेरा ख्याल छोड़ दीजिए, मैं अब कभी आपके घर की तरफ नहीं आऊँगी। ठीक है, उसने चलते चलते कहा, तो फिर मैं भी घर से चला जाऊँगा और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। चंद दिन गुजरे तो माँ ने मुझे कहा कि तुम्हें मालका ने काम के लिए बुलाया है। अगले हफ्ते उनके बड़े बेटे नबील की शादी थी। मैं ना जाना चाहती थी, लेकिन माँ के बार बार कहने और मजबूर करने पर मुझे जाना ही पड़ा। राबील ने मुझे देखा मगर बात ना की। वो ज़्यादातर चुप रहता था और किसी से हंसकर बात ना करता था। इसके रवैये से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो वाकई संजीदा है। उसने मेरे साथ दिल लगी नहीं की है, क्योंकि दिल लगी के तौर अतवार और तरह के होते हैं। सच है, क्या अमीरी और क्या गरीबी, अगर किसी का दिल किसी पर आ जाए तो ये कुछ ऐसी अजीब बात भी नहीं। बादशाह भी तो अपनी अदना कनीज़ों से शादियाँ कर लेते थे, इसमें ऐसी क्या अनहोनी थी। जिस रोज़ नबील दूल्हा बना, मेहंदी वाला दिन था। मालकन ने मुझे बहुत अच्छा सूट दिया था जो मैंने उस मौका पर पहना हुआ था। सहन में सब लोग जमा थे। मैं किचन में कुछ लेने गई तो वहाँ राबील मौजूद था। वो रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल निकाल रहा था। अचानक मैं इसके सामने आई तो मुझे बस देखता ही रह गया। शायद उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। सफ़ेद बर्राक नए जोड़े में मुझे भी वो शहजादा लगा। सोचने लगी कि आखिर मैंने क्या जुर्म किया है जो इतना डर गई हूँ। तब मैंने फैसला कर लिया कि उससे अपने दिल की बात कह दूंगी और किसी से नहीं डरूंगी। मेरे चेहरे के तासुरात से इसने मेरे दिल की बात जान ली। कहने लगा, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मुझसे शादी मंजूर है तो हाँ कह दो, वरना मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड रवाना हो जाऊँगा। फिर यहाँ कभी कोई मेरी सूरत ना देख सकेगा। इस धमकी ने मेरे दिल पर बिजली गिरा दी और हिम्मत करके मैंने कह दिया, आप अपने वालिदैन को राज़ी कर सकते हैं तो मुझे मंजूर है। वो खुश हो गया। कहने लगा, बड़े भाई की शादी के बाद मैं अपने अब्बा जान से बात करूँगा। इसके बड़े भाई की शादी हो गई। दुल्हन उनकी खाला की बेटी थी। वो ज़मींदार घराने की बहुत खूबसूरत नाजुक अंदाम लड़की थी। ये उनके हम पल्ला लोग थे। मैं शबाना को भाभी जी कहती थी। एक दिन भाभी जी की अम्मी के साथ एक औरत आई। ये उनके मैनेजर की बीवी थी जो उनकी अराजी के अमूर संभालता था। इसका बेटा शहर में नौकरी करता था। इस औरत ने भाभी जी से मेरे बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि खालू जान के पुराने मुंशी रहमत अली की बेटी है, उनकी वफात हो गई है। ये माँ बेटी अब हमारे पास रहती है। इस औरत ने मुझे पसंद कर लिया और अम्मा से मेरा रिश्ता मांगा। मेरी माँ तो खुश हो गई। वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। माँ ने वजह पूछी। मैंने बताया कि राबील मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर अम्मा के तो होश गुम हो गए। राबील और तेरा ब्याह, ये कैसे हो सकता है? हैं, तू पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा, अम्मा अगर यकीन नहीं तो उससे पूछ लो। अम्मा ने मौका पाकर राबील से बात की। उसने जवाब दिया कि ये सच है। मैं शादी आपकी बेटी रोशन से ही करूँगा, कहीं और इसका रिश्ता न करना। मैं आजकल में अपने वालिदैन से बात करूँगा और उनको मना लूँगा। राबील ने वालिदैन से बात की। वाले तो सोच विचार में पड़ गए, लेकिन मालकन सख्त गुस्से में थी। वो मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही थी। तब मेरी माँ और मैंने कलाम पाक उठाकर उनको यकीन दिलाया कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप अपने बेटे से पूछ लें। मेरी खुशकिस्मती राबील ने अपने वालिद को कायल कर लिया और वो बेटे की खुशी पूरी करने पर राज़ी हो गए। मालकन कुछ ना कर सकी, क्योंकि इस घर की रीत यही थी कि रिश्तों नातों में मर्दों की चलती थी। मालकन ने बेटे को जाने क्या बुरा भला कहा कि वो घर छोड़कर चला गया। अब वो पछताई, ताहम गुस्सा हम लोगों पर निकाला और क्वार्टर खाली करने को कहा। तब अम्मी ने अपना ट्रंक उठाया। उस वक्त चौधरी साहब घर पर न थे। हम उनका घर छोड़कर करीबी गांव अम्मी के एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। ये अम्मी के मामूजात का घर था। उस वक्त तो उन्होंने हमारा आना खुशी से कबूल किया, लेकिन हमें पता था कि ये आर्जी ठिकाना ही है। उधर चौधरी साहब बेटे की तलाश में राबील के एक दोस्त के पास पहुंचे। इत्तेफाक के माँ से नाराज़ होकर वो उसी दोस्त के घर ठहरा हुआ था। बाप उसको मनाकर घर वापस ले आया और बीवी को समझाया कि बेटी की खुशी में अड़चन मत डालो। ये जवान लड़का है, एक बार बैरून मुल्क निकल गया तो मुंह देखने से रह जाओगी। हमारे कौन से ज़्यादा फर्जंद हैं, 2 ही तो बेटे हैं। तुम लड़के की खुशी पूरी होने दो,
روشن ایک وفادار اور دیانتدار نیک شخص کی بیٹی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ غلط اس طرح انہوں نے بیوی کو راضی کیا۔ بے شک مالکن نیم دلی سے راضی ہوئی کہ ان کی نگاہوں میں نوکرانی کی بیٹی تھی۔ وہ میرے والد کی شرافت اور وفاداری کو بھلا بیٹھی تھی، تاہم اس نے یہ شرط رکھی کہ لڑکی کا نکاح اس کے میکے میں ہوگا اور ہم بعد میں اس کو جا کر لے آئیں گے۔ سو میرا نکاح ماموں کے گھر ہوا۔ بعد میں چند بزرگوں اور معززین کے ہمراہ چودھری صاحب مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آئے، کیونکہ وہ رابیل کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، حقیقت ہے کہ مجھے اس بڑے گھرانے نے قبول کر لیا اور میں چودھری صاحب کی بہو بن کر حویلی میں اتری۔ حویلی کی عورتوں کا سلوک شروع میں مجھ سے اچھا نہ تھا، منہ سے کچھ نہ کہتی تھی مگر دل میں ان کے حقارت بھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے مجھے دکھ ہوتا تھا۔ تب رابیل کہتے کہ تم ان پر دھیان مت دو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میٹرک کر لو تو میں تمہیں اپنے ساتھ برطانیہ لے جاؤں گا۔ انہوں نے میرے لیے اتالیق کا انتظام گھر پر کر دیا تھا، لیکن باہر جانے کی نوبت نہ آئی۔ میرے سسر بیمار پڑ گئے تو میں نے ایک بیٹی کی طرح ان کی خدمت کی۔ جب ساس نے یہ دیکھا تب ان کا دل ذرا نرم ہوا، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی اور آگے انہوں نے بھی بڑھاپا دیکھنا تھا۔ سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، آدھی جائیداد دھن دولت کے وارث رابیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی الگ کوٹھی بنوائی، میرے 4 بچے ہو گئے۔ اب ان بچوں کی وجہ سے میں ساس کی محبت میں حقدار بنی۔ ہم گرمیوں کی چھٹیاں شہر سے آ کر ان کے پاس گاؤں میں گزارتے۔ بے شک میری ساس مجھ سے پیار نہ کرتی ہوں، لیکن وہ اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں میں ان کے گھر میں ڈر ڈر کر قدم رکھتی تھی، لیکن جب وہ شدید بیمار ہو گئیں تب انہوں نے مجھے کہا، بیٹی اب تم یہاں میرے پاس رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ واقعی ان کو ان دنوں میری شدید ضرورت تھی۔ میں ان کا خیال رکھتی، خدمت کرتی۔ ان کو فالج ہوا تو میں نے دن رات ان کے لیے ایک کر دیے، ہر لمحہ ان کی خدمت میں حاضر رہتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد مجھے بھی حویلی میں اتنا ہی استحقاق ملا جتنا میری جٹھانی کو ملا تھا۔ میں رابیل کو داد دیتی ہوں جنہوں نے ہمت کی، ورنہ میں کہاں حویلی کی مالکت بننے کے خواب دیکھ سکتی تھی۔ انسان کی محبت سچی اور نیت نیک ہو تو دل کی مراد مل ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔